حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. اس ضمن میں آج مزید بیان کروں گا. زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ حرہ واقم کی طرف گیا. یہ دو حروں کے درمیان جگہ ہے. حرہ سیاہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں. مدینہ کے مشرقی جانب حرہ واقم ہے جس کو حرہ بنو قریظہ بھی کہتے ہیں. دوسرا حرۃ الوبرا ہے جو مدینہ کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر ہے. اور کہتے ہیں میں وہاں گیا. جب ہم سرار مقام پر پہنچے تو ایک جگہ آگ روشن تھی. سرار بھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے اسلم، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مسافر ہیں جن کو رات اور سردی نے روک رکھا ہے. ہمارے ساتھ آؤ. چنانچہ ہم تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ اس کے کچھ بچے ہیں اور ایک ہنڈیا آگ پر چڑھی ہوئی ہے. اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا السلام علیکم اے روشنی والو. آپ نے آگ والے کہنا پسند نہ کیا بلکہ روشنی والے کہا. اس خاتون نے وعلیکم السلام کہا. آپ نے فرمایا کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا خیر سے آؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ. آپ قریب ہو گئے، مطلب اگر کوئی خیر کی بات کرنی ہے تو آؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ. آپ قریب ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا رات اور سردی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے. آپ نے کہا ان بچوں کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں بلک رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس کے اندر صرف پانی ہے اور اس کے ذریعے میں بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں یہاں تک کہ وہ سو جائیں. اللہ ہمارے اور حضرت عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا. آپ نے فرمایا خاتون اللہ تم پر رحم کرے، عمر کو تمہاری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ ہمارے امور کے نگران ہیں. یعنی اس عورت نے کہا کہ ہمارے امور کے نگران ہیں اور ہم سے غافل ہیں. اسلم کہتے ہیں جو ساتھ تھے حضرت عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ یعنی حضرت عمر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا ہمارے ساتھ چلو. پھر ہم نہایت تیزی سے چلتے ہوئے دارالدقیق آئے. حضرت عمر نے اپنے عہد میں دارالدقیق نام سے ایک عمارت بنوائی تھی جس میں آٹا، ستو، کھجور، کشمش اور دیگر ضروریات سفر جن کی ایک مسافر کو ضرورت ہو سکتی ہے میسر ہوتی تھی. آپ نے مدینہ اور مکہ کے درمیانی راستوں پر مسافروں کے لیے بھی کچھ سرائے خانے بنوائے ہوئے تھے. بہرحال پھر آپ نے وہاں سے ایک بورا اناج کا نکالا اور چکنائی کا ڈبہ آپ نے لیا. آپ نے فرمایا اسے مجھے اٹھوا دو. اسلم کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کی جگہ میں اٹھا لیتا ہوں. حضرت عمر نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ مجھے یہ اٹھوا دو. میں نے ہر دفعہ عرض کیا کہ آپ کی جگہ میں اسے اٹھا لیتا ہوں. آخر حضرت عمر نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اس پر میں نے وہ بورا آپ پر لاد دیا. پھر آپ اس بورے کو اپنی کمر پر لاد کر تیز قدموں سے چلے اور میں بھی تیزی سے آپ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ ہم اس عورت کے پاس پہنچ گئے. آپ نے وہ بوری اس کے پاس اتاری اور اس میں سے کچھ آٹا نکالا اور اس خاتون سے کہا کہ اسے ہنڈیا میں آہستہ آہستہ ڈالو اور میں اسے تمہارے لیے ہلاتا ہوں. دوسری جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم آہستہ آہستہ آٹا ڈالو، میں تمہارے لیے حریرہ تیار کرتا ہوں. پھر آپ ہنڈیا کے نیچے آگ سلگانے کے لیے پھونک مارنے لگے. اسلم کہتے ہیں یعنی روایت کرنے والے کہ آپ بڑی اور گھنی داڑھی والے تھے حضرت عمر. میں نے دیکھا کہ دھواں آپ کی داڑھی کے اندر سے نکل رہا ہے. جب ہنڈیا پک گئی یعنی دھواں اٹھتا تھا
تو چہرے پر بھی پڑتا تھا، داڑھی کے اندر بھی گزر جاتا تھا۔ جب ہنڈیا پک گئی تو آپ نے ہنڈیا کو نیچے اتارا، آپ نے فرمایا کوئی برتن لاؤ۔ وہ عورت بڑی پلیٹ لائی، آپ نے اس میں کھانا ڈالا اور کہنے لگے تم ان بچوں کو کھلاؤ، میں تمہارے لیے پھیلاتا ہوں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، یعنی مزید اس کو پھیلا کے دوسری جگہ دوسرے برتن میں ٹھنڈا کرتا ہوں۔ پھر آپ مسلسل ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ ان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور جو بچ گیا وہ آپ نے اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اسلم کہتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، تم اس امر میں امیر المومنین سے زیادہ حقدار ہو، یعنی جزا کے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا بھلائی کی بات کہو، جب تم امیر المومنین کے پاس جاؤ گی تو تم انشاءاللہ مجھے وہاں پاؤ گی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر وہاں سے ایک طرف ہٹ گئے، پھر اس خاتون کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہے؟ آپ نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور تمام بچے پرسکون ہو کر سو گئے۔ تو حضرت عمر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اسلم، بھوک کی وجہ سے بچے جاگ رہے تھے اور رو رہے تھے، میں نے پسند کیا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں جب تک میں ان کی اس آرام کی حالت کو نہ دیکھ لوں جو میں نے ابھی دیکھی ہے۔